الرحمن الرحیم، امید کرتے ہیں جی آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ سورۃ الاحقاف آخری سبق ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ہمارا مکمل جو سبق ہے ترجمہ القرآن کی کتاب وہ ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے اپنا آخری سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کی 35 آیات ہیں۔ سورۃ الاحقاف کون سی صورت ہے اور اس کی کتنی آیات ہیں، یہ ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ اس کا شارٹ کویسچن بن گیا۔ اب اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ احقاف کے معنی ریت کے ٹیلے۔ احقاف کا معنی کیا ہے؟ ریت کے ٹیلے۔ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ گیا۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہا جاتا ہے۔ احقاف کسے کہا جاتا ہے؟ ریت کے ٹیلوں کو۔ کون سی قوم وہاں آباد تھی؟ قوم عاد، کیونکہ وہاں ریت کے بہت سے ٹیلے تھے۔ سورۃ احقاف کی آیت 21 میں اس جگہ کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس سوال آ گیا، سورۃ الاحقاف کا نام کیوں رکھا گیا ہے، یا یہ نام اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس اس کی ریزن آ گئی، پہلا سوال آ گیا۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ نخلا پہ۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ طائف سے واپسی پہ۔ کون سے مقام پہ؟ نخلا کے مقام پہ۔ کس نماز میں؟ نماز فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کلام پاک جو ہے وہ کرتے ہوئے۔ سورۃ احقاف کا آگے آ گیا جی ہمارے پاس خلاصہ کہ سورۃ الاحقاف کا جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے۔ تو سورۃ الاحقاف کا خلاصہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جی۔ سورۃ الاحقاف کا خلاصہ ہے توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ احقاف کا خلاصہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہے جی اس کے مضامین۔ سورۃ الاحقاف کے مضامین کے شروع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، پھر قرآن مجید، رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ سورۃ احقاف کا جو آغاز ہے اس میں شرک کی مذمت ہے، قرآن مجید، رسالت، آخرت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جواب ہیں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اولاد کے شکر گزار ہونے اور قناعت والی زندگی گزارنے کو ان کی بہترین خوبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں اور ان کے برے انجام سے بھی خبردار جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کو سب سے اہم قرار دیا ہے۔ گویا حقوق العباد میں سب سے اولین حق والدین کا ہے۔ سب سے اولین حق حقوق العباد میں کن کا ہے؟ والدین کا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی کس کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے؟ والدین کے ساتھ۔ تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر کس قوم کا ذکر کیا گیا ہے؟ قوم عاد کا۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب واقع تھی۔ کہ جو قوم عاد تھی وہ کہاں پہ واقع تھی؟ جو عرب کے جنوب کے بحیرہ علاقہ یعنی کہ عمان کے اندر جو تھی، عمان کے قریب جو تھی وہ آباد تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گمانڈ تھا۔ حضرت ہود نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی۔ قوم عاد کی طرف کون سے نبی جو ہیں وہ آئے؟ حضرت ہود علیہ السلام، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ قوم عاد کی تباہی کا باعث کون سی چیز بنی؟ ان کا غرور اور جسمانی طاقت۔ سورۃ الاحقاف کے آخر میں کیا بیان ہوا ہے جی؟ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس کی آگے بیان کیا گیا ہے، یہ سورت چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے۔
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہی کی ایک صورت تھی۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کے دیکھتے ہیں علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ سورۃ الاحقاف کے کون سے ہیں۔ تو سورۃ الاحقاف کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان میں پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت تک ان کی پکاروں کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ کہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ جو لوگ میرے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں، جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں، قیامت تک وہ ان کی پکار کو نہیں سن سکتے کہ یہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، اور قیامت تک ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال ہے قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے کہ جو مشرکین نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ خود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تیسرا ہے جی قرآن مجید ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے اور نیک لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ کہ قرآن مجید جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب کی خبر دے رہا ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی خبر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اب ہمارے پاس اس کا اگلا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ کہ جو کافر ہیں جو نیکیاں کریں گے، اب یہی تو نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اچھے کام کر رہے ہیں، بلکہ کوئی کافر بھی ہیں جو بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، تو ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ آخرت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جو ان کی نیکیاں ہیں اس کا اجر و ثواب ان کو، اس کا جو بدلہ ہے ان کو دنیا ہی کے اندر دے دیا جائے گا، ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی جب جنات نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو نہ صرف وہ ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ آخری پوائنٹ ہے جی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ کہ عذاب دیکھیں گے جب قیامت کے روز اللہ کا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف ایک گھڑی سے زیادہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے۔ حدیث نبوی ہے کہ والدین کی خدمت کے بارے میں یا والدین سے حسن سلوک کے بارے میں آپ وسلم کی ایک حدیث لکھیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کون؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں جو ہے وہ تمہارے حسن سلوک کی بہترین جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ جو ہے وہ اس چیز کا حقدار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کا نوٹ، تو اس کا فٹ نوٹ ہے جی کہ سورۃ الاحقاف کی آیت 13 تا آیت 15 کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ اب اس صورت میں سے جو ہے وہ آیتیں آئیں گی 13، 14 اور 15، 3 آیات اس میں سے آ رہی ہیں، ان کا با محاورہ ترجمہ آئے گا۔ تو اب اس کے الفاظ معنی بھی ہوں گے، تو ذخیرہ الفاظ جو ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس میں مرکب الفاظ جو ہیں ان کا بھی ترجمہ آئے گا، ان کا بھی سوال آئے گا۔ تو اس لیے ہم ان کی جو ہے وہ ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد اس صورت میں استعمال اور جو آئی ہے دعا وہ بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہے جی ذخیرہ الفاظ، تو آپ ابھی اس ویڈیو کو سٹاپ کریں اور ان ذخیرہ الفاظ کو ابھی جو ہے وہ یاد کریں، کیونکہ انہی میں سے جو ہے وہ مشقی اور انہی میں سے جو ہے وہ پیپر کے اندر سوالات الفاظ معنی جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنی مشق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا MCQز ہے احقاف کا معنی ہے، تو ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ریت کے ٹیلے جیم جواب درست ہے۔ دوسرا سوال ہے احقاف مسکن تھا قوم عاد کا، الف جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے کہ احقاف میں قوم عاد جو تھی وہ آباد تھی۔
तीसरा सवाल है सूरतुल अहकाफ में हुकूक बयान किए गए हैं, वालदैन के, दाल जवाब जो है इसका दुरुस्त है। चौथा एमसीक्यूज है, हुकूकुल इबाद में अव्वलीन हक है, वालदैन का, बेजवाब जो है वो दुरुस्त है। पांचवा सवाल है जी, कौम आद को बहुत घमंड था, जीम जवाब दुरुस्त है, जिस्मानी ताकत पर, कि उन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत पर गुरूर किया, तकब्बुर किया था। अब मुख्तसर जवाब जो है वो दीजिए। तो पहला सवाल है सूरतुल अहकाफ का ये नाम क्यों रखा गया है। तो जब हमने इसका जो है वो तारुफ पढ़ा था तो उसके पहले पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि सूरतुल अहकाफ का नाम सूरतुल अहकाफ क्यों रखा गया है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जी। अहकाफ का मायने है रेत के टीले। जिस जगह कौम में आद आबाद थी इसे अहकाफ कहा जाता है क्योंकि वहाँ रेत के बहुत से टीले थे। सूरत अहकाफ की आयत 21 में इस जगह का जिक्र आया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल अहकाफ रखा गया है। दूसरा सवाल है सूरतुल अहकाफ का खुलासा लिखिए। तो जहाँ पे हमारा जो है वो सूरतुल अहकाफ जो है उसका तारुफ ख़त्म हुआ था तो उसके नीचे ये दो लाइनें हैं जी। सूरतुल अहकाफ का खुलासा तौहीद, रिसालत और आखरत का असबात और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। तीसरा सवाल है सूरतुल अहकाफ के इल्मी और अमली निकात में से दो तहरीर कीजिए। तो इनके इल्मी और अमली निकात में से हम पहले दो जो है उनको बयान करते हैं। अल्लाह ताला के सिवा लोग जिन मबूदों को पुकारते और पूजा करते हैं वो ना तो इनकी पुकार सुन सकते हैं और ना ही क़यामत तक इनकी पुकार का कोई जवाब दे सकते हैं। दूसरा है क़यामत के दिन मुशरिकीन के बनाए गए झूठे माबूद उनके दुश्मन होंगे। चौथा सवाल है मुख्तसिर, कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका जो है वो हमने इसके तारुफ के अंदर ही पढ़ा कि कौम आद जो है इसका जो है वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो है वो कौम थी। तो उन्हीं के बारे में जो है इसका तज़किरा किया गया है कि उन्होंने अपनी ताकत के ऊपर जो है वो घमंड किया। तो इस सूरत के अंदर जो मिसाल के तौर पर बयान हुई है वो कौम आद हुई है। तरीक़ से बुरे किरदार की मिसाल के तौर पर कौम आद का जिक्र किया गया है। ये कौम जज़ीरा अरब के जनूब में वाक़या इलाके ओमान में के करीब रहती थी। इन्हें अपनी जिस्मानी ताकत पर बहुत घमंड था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह ताला का फरमाबरदार बनने की दावत दी लेकिन उन्होंने इनकार किया। फिर यह कौम अपनी जिस्मानी ताकत और गुरूर के साथ हलाकत का शिकार हो गई। इसका मुख्तसर जो तज़किरा है वो इसके आगाज़ में भी आया है कि ये अहकाफ के मुकाम पर यानी कि रेत के टीलों के मुकाम पर जो है वो आबाद थी। अगला हमारे पास तीसरा सवाल है, दर्ज झैल में से कोई से 5 अल्फाज जो है कुरानी अल्फाज के माना जो है वो लिखें। तो हमने ऊपर इसका जो है वो टेबल गुजारा है मुकम्मल ज़ख़ीरा अल्फाज का। तो ये इन्हीं में से हैं। तो इसलिए कि हम सिर्फ मशक़ी करें, मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़ख़ीरा अल्फाज सारे करें क्योंकि पेपर के अंदर उन्होंने ज़ख़ीरा अल्फाज में से जो है वो अल्फाज मानी लेने हैं, ना कि मशक़ के अंदर दिए गए जो अल्फाज मानी हैं उनमें से आएंगे। सवाल नंबर 4 है, दी गई आयात का बामुहावरा तर्जुमा लिखिए। तो हम इसका वर्ड टू वर्ड और बामुहावरा तर्जुमा जो है वो अपलोड एक अलग वीडियो में कर देंगे और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया होगा। 5वां सवाल है, तफसीली जवाब दीजिए, सूरतुल अहकाफ पर मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। तो आप इसके ऊपर जो डाटा दिया गया है, जो तारुफ, इसके मज़ामीन और इसके इल्मी अमली पॉइंट की लिहाज से है, आप उन्हीं को जो है वो डिटेल के साथ लिख दें तो ये एक मुफस्सिल मज़मून हो जाएगा।